بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اس سافٹ ویئر میں اس ویڈیو میں علم جعفر الاخبار کا ایک قاعدہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ قاعدہ اصل میں لیاقت اللہ قریشی کتاب خزینہ جعفر کا ایک کلیہ ہے، قاعدہ ہے، دوسرے نمبر کا قاعدہ ہے۔ ہم نے اس میں تھوڑی چینجنگ اور تبدیلی کی ہے، تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس قاعدے کے بارے میں۔ یہاں پہ ہم نے ایک سوال لکھا ہے، کیا سلمان علی بن سمن کی شادی خالدہ بنت عشت سے ہوگی؟ تو اس کو آگے ترتیب اس طرح دی جائے گی۔ تمام کا تمام سوال یہاں پہ لکھا ہے گا، جیسے لکھیں کہ یہ کاف چھوٹی الف کیا سین لام میم الف نون اور سلمان علی بنت سمن کی شادی خالدہ بنت عشت سے ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سوال آ جاتا ہے۔ باقی جو یہ لائن خالی ہے، جتنا سوال چھوٹا ہوگا اتنی یہ لائن خالی، یہاں تک سوال لکھے جائیں گے، یہاں تک آئیں گے حرف بہ حرف، جس کو اساس کہتے ہیں۔ اور پھر ان کے اوپر ہمیں چار چار حصوں میں تقسیم کر دیں گے، 1 2 3 4، پھر یہ 1 2 3 4، پھر 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4، سارے چار چار رباعت میں ہم اس کو تقسیم کریں گے۔ اور پھر بعد میں ہر ربع جو ہے، جیسے یہ دیکھیں یہ ربع ہے، یہ ایک ربع ہے، اس کو ہم تخلیص کریں گے، پھر دوسری ربع کو ہم تخلیص کریں گے، پھر تیسری ربع کو تخلیص کریں گے، پھر یہ اگلی والی کو بھی تخلیص کریں گے، اس کو تخلیص، جو تخلیص شدہ آئیں گے وہ حروف ہم یہاں پہ لکھیں گے۔ جیسے یہ پہلی ربع ہے، اس میں کوئی بھی حرف تخلیص نہیں ہوتا کیونکہ تمام حرف جدا جدا ہیں، اس لیے یہ ہم نے یہاں پہ ایسے کیسے ہی لکھ لیے۔ اگلی ربع میں بھی کوئی حرف تخلیص نہیں ہوتا، وہ ویسے کے ویسے یہاں اس کے نیچے لکھ لیے۔ اس سے اگلی ربع میں ہم نے لکھا، اس میں بھی کوئی تخلیص نہیں ہوتا، یا وہاں کے ویسے لکھ لیے۔ اس کے بعد ہم نے یہ اگلی ربع دیکھی، اس میں نون 2 بار ہے، اس لیے ایک نون سائلنٹ ہو گیا، تخلیص ہو گیا، اس لیے یہ 3 حرف آئیں گے، نون سا میم۔ یہاں پہ ہم نے نون سا میم لکھ لیا۔ اسی طرح جتنے جتنے ربع تخلیص ہوتی جائے گی، یہ یہاں پہ ہم لکھتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جو تخلیص شدہ نہیں ہوں گے وہ ویسے 4 لکھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم یہ آگے والی یہ خانہ ہم کلیئر کریں گے۔ یہ بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ پہلی ربع اور دوسری ربع جو ہے ان کو ایک لائن میں بچھا دینا۔ یہ دیکھیں، کاف چھوٹی الف سین ہم نے یہاں پہ لکھ دیا، اور اس سے آگے ہم نے لام میم الف نون یہ والا لکھ دیا، یعنی کہ یہ چار چار حروف 2 ربع کے اٹھا کے ہم ایک لائن میں بچھا دیں گے۔ اس کے بعد یہ ان 2 ربعات کی یہ ایک لائن بچھا دی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ان 2 ربعات کی ہم نے ایک لائن بچھا دی۔ اس کے بعد ہم نے ان 2 ربعات کی ایک لائن بچھا دی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ان 2 ربعات کی ایک لائن ہم نے بچھا دی یہاں پہ آخر میں۔ ٹھیک ہے، پھر یہ جو یہ لائن ہے، ان کو تخلیص کر کے ہم یہاں پہ ایک الگ ہی بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں تخلیص کیا، اس میں کون کون سے ہر لائن کو تخلیص کریں گے الگ الگ۔ اس میں الف 2 بار ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی حرف 2 بار نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ یہ حروف لکھ لی تخلیص کر کے یہاں پہ۔ اور یہ حروف لکھے ویسے اس میں کوئی بھی حرف 2 بار نہیں ہے، یا 3 بار یا 4 بار نہیں ہے۔ اور نیچے والی لائن میں جناب اس کو تخلیص کیا، اس میں الف 2 بار ہے اور چھوٹی یا 2 بار ہے، اس لیے تخلیص کرنے کے بعد یہ سطر بن گئی۔ اور اس کے بعد یہ سطر دیکھیے، اس میں کوئی بھی تخلیص شدہ حرف نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ لائن دیکھی، تو اس میں تخلیص شدہ حروف ہیں چھوٹی ہے، یہ دیکھیں چھوٹی یہ 2 بار ہے، اس کو ہم نے تخلیص کیا تو یہ حروف آ گئے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں تک قاعدہ مکمل ہو گیا۔ آگے ہم نے یہ والا قاعدہ تیار کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں یہ والی لائن جو اوپر سے نیچے ان حروفوں کو تخلیص کرنا پڑے گا، اور یہاں پہ ایسے بچھانا پڑے گا۔ ان کو دیکھا تو اس میں کاف 2 بار ہے، اس لیے ہم نے کاف کو یہاں پہ تخلیص کر دیا، اور پھر ان حروفوں میں چھوٹی یہ 2 بار ہے، تخلیص کیا تو یہ لائن سطر بن گئی۔ پھر ہم نے اس سطر کو دیکھا تو اس کو بچھا دیا یہاں پہ، پھر اس سطر کو دیکھا تو بے 2 بار ہے، تو اس سطر کو دیکھا تو نون 2 بار ہے، اس سطر کو دیکھا تو کوئی بھی 2 تخلیص شدہ نہیں ہے، اور اس سطر کو دیکھا تو یہ ہمارے پاس حروف بن گئے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اور شین کا شین یہاں پہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ اوپر سے تخلیص کرنے کے بعد یہ حروف بنتے ہیں۔ پھر ان حروفوں کو ہم نے نیچے اس طرح بچھا دینا ہے، کاف عین لام را، یہ دیکھیں لکھا کاف عین لام را، پھر یہ والی چھوٹی لام تے دال،
چھوٹی یہ لام تیدا، یہ دیکھیں نیچے والی لائن، یہ دیکھیں یہ میں نیچے کر رہا ہوں. اس کے بعد الف چھوٹی یہ شین ہا، الف چھوٹی یہ شین ہا، 4 حروف ہمیں چاہیے، 5 نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جناب سین، سین با الف، یہ سین، سین با الف. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد چھوٹی یہ لام نون دال، چھوٹی یہ لام نون دال. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے 4 حروف بنانے ہیں، خواہ اس لائن میں یہ 10 حروف ہی کو آئیں، 8 آئیں، 6 آئیں، لیکن ہم نے 4 حروفوں کی یہ رباط بنائی ہے. اسی طرح یہ کمپلیٹ کیا. آخر میں شین ہے، عین کاف میم عین کاف شین ہے. یہ ہم نے نیچے ان کو سٹیپ بائی سٹیپ بنا دیا. یہ دیکھیں اوپر ہم نے ترتیب لکھ دی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20. تو پہلے یہ رباط بنی 5. ٹھیک ہے. اور ان کے نیچے ہم نے ایک کی عدد لکھ دینے ہیں. کاف کا عدد ہے 2، عین کا عدد ہے 7، لام کا عدد ہے 3، را کا عدد ہے 2. اسی طرح تمام کے عدد لکھ دینے ہیں. اور ہر رباط کے ایک کی عدد کو جمع کیا، 7 3 10، 2 2 4 14. یہاں پہ ہم نے 14 لکھ دیا. اسی طرح ان کو جمع کیا تو یہاں پہ لکھ دیا. اسی طرح ان کو جمع کیا تو یہاں پہ لکھ دیا. اور اسی طرح آخر میں 3 حروف آئے ہیں، عین کاف شین. یہ اوپر والے ہم اوپر جا کر دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں عین کاف شین. ٹھیک ہے. یہ 3 بچے تو ہم نے ان تینوں کو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا. ان کے عدد 12 ہے، باقی کچھ نہیں تھا اس لیے یہ خالی خالی ہے، ان کے ٹوٹل بھی کچھ نہیں ہے. اسی لیے یہ جو ٹوٹل ہے 14 12 10 15 13 20 19 12، یہ نیچے ہم نے لکھ لی یہاں تک. یہ یہاں پہ لکھ لیے. ٹھیک ہے. 19 12 تک. اور ان کے حروف بنا دی ہم نے. یہ 12 14 12 10، یہ 14 12 10 سے اوپر دیکھیں 14 12 10. ٹھیک ہے. 15 13 20 19 12، 15 13 20 19 12. ٹھیک ہے. یہ عدد وہی جو جمع کی وہ اوپر آ گئے. ٹھیک ہے. اور ان کے پھر ہم نے قمری اعداد دی ہے. 14 کا نون ہے. ٹھیک ہے. 12 کا لام ہے، اور 10 کا چھوٹی یہ ہے، 15 کا سین ہے، 13 کا میم ہے، 20 کا رے ہے، 19 کا کاف ہے، 12 کا لام ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کو ہم نے ایک ایک حرف طرفہ دینا ہے. یہ ایک ایک طرفہ دیا، یعنی اگلا حرف نون کے بعد سین آیا، لام کے بعد میم آئی، ایک قمری ابجد جو ہے اس سے آگے ایک حرف دینا ہے. اور ایک حرف پیچھے والا تنزل آ جائے. نون سے پیچھے حرف میم ہے اور لام سے پیچھے والا حرف کاف ہے. اس طرح طرفہ تنزل والے حرف ہے. اور یہی 2 لائنیں جو ہیں یہ ہماری جواب کی ہوں گی. ٹھیک ہے. اور جواب ہمارے سیدھے سیدھے پہلا حرف یہ ہوگا، دوسرا حرف یہ ہوگا، یا یہ ہوگا، یا تیسرا یہ ہوگا، یا یہ ہوگا. ان ترتیب سے اٹھائیں گے، لیکن پہلا حرف اوپر والا ہو تو نیچے والا نہیں ہوگا، اگر نیچے والا ہو تو اوپر والا نہیں ہوگا. اسی طرح آگے والوں میں سے ایک ایک حرف لینا ہے. اور یہ 4 حرف ساکت ہے. اگر یہ لفظ ایسے ہیں کہ جواب نہیں بنا پا رہے تو ان کو سائلنٹ کر دینا ہے، ادروائز بنا رہے ہیں تو لے لینا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس یہ حروف آئے ہیں تو ہم نے سوال کیا کیا تھا؟ ہم نے سوال کیا تھا کہ سلمان علی بن سمن کی شادی خالدہ بنت عشہ سے ہوگی. تو جواب جناب علی آ گیا ہے سیدھا سیدھا، میم میم کاف نون ممکن، نون شین رے نشر. اور اس کا کچھ جواب اس لیے ان کو ہم سائلنٹ کریں. نشر ممکن سرجن کی شادی ہو سکتی ہے. اب ہم اسی کے بندے کے بارے میں اور سوال کرتے ہیں. یہ ہم نے پہلے سوال لکھے ہوئے ہیں، یہ ہم نے کاپی کیا اور یہاں پہ ہم نے پیسٹ کیا اور یہاں پہ ہم نے انٹر کیا. ٹھیک ہے. شادی کے بعد سلمان علی بن سمن اور خالدہ بنت عشت کی زندگی کیسے گزرے گی؟ لو یہ ہم نے نیچے گئے سارا کلیہ وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. پھر یہ یہاں تک حروف کمپلیٹ ہوئے سوال کے. ٹھیک ہے. یہاں سے شروع ہوئے اور یہاں تک آ گئے. ٹھیک ہے. یہ بھی ملا دیا اور ان 4 رباط کو تخلیص کر کے اٹھایا تو ہمارے پاس یہ والے حروف آ گئے. 4 رباط کے حروف اٹھائے تو یہ رباط آ گئے. ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں جناب ان حروفوں کو ہم نے جوڑا بنا کے ایک دو رباط کو ایک لائن میں بچھا کے یہاں پہ لکھ دیا. ٹھیک ہے. پھر ہر سطر کو تخلیص کر کے یہ سطر تیار ہوئی. پھر یہ اوپر سے نیچے تخلیص کر کے یہ سطر تیار ہوئی. پھر ان سطر کے 4 حروف، یا 4 یہ 3 اور ایک یہ 4
یہ 4 یہ 2 اور 2 4 اس طرح حروف اٹھا کے یہ ہم نے یہ نیچے والے حروف یہاں لکھ لیے اور ان کے نیچے ان کے ایک کی اعداد بھی لکھ لیے. ان ایک کی اعداد کو جمع کیا تو ہمارے پاس یہ ہے 10 12 21 18 11. ٹھیک ہے. اور یہ 5 تک ختم ہوتا ہے، نون آخری حرف آیا تو ان کو حروفوں کو ہم نے نیچے بچھایا، یہ آخری نون کا 5 ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے یہ والے جواب نکلتا ہے. ٹھیک ہے. یہ قمری حرف ہے ان کے، یہ ان اعداد کے. ٹھیک ہے. اور یہ حرف ان کے طرفہ تنزل کے قمری کے. اور یہ جواب بنتا ہے جناب علی. یہ توئیں و کاف اس کو سائلنٹ کیا، میم تے کاف چھوٹی ہے. متقی زندگی کیسے گزرے گی، متقی. اور ایک لفظ ہے بنتا ہے کاف سین کاف کسک. ٹھیک ہے. شین دال شد اور اس کو سائلنٹ کر دیا. ٹھیک ہے. کسک یعنی زندگی متقی، کسک اور شد. یہ زندگی گزرے گی پرہیزگاری میں، نیکی میں، عبادت میں اچھے طریقے سے، اور تھوڑا درد بھی رہے گا، تکلیف بھی ہوگی جیسے نارمل زندگی ہر کسی کی گزرتی ہے. ٹھیک ہے. اور اب ہم اگلا سوال کرتے ہیں. اس کو کاپی کیا اور اس کو یہاں پہ پیسٹ کیا اور اس کو یہاں سے تھوڑا سا شادی کے بعد سلمان علی بن سمن کو خالدہ بنت عشق سے اولاد ہوگی، انٹر کیا تو یہ دیکھیں سوال یہاں تک کمپلیٹ ہوا. اور یہ تخلیق شدہ حروف ہے. ٹھیک ہے. ربات کے. اور یہ جناب علی ان کی سطروں کے دو ربات کی ایک سطر بنائی اور پھر ان کو تخلیص کیا. ان کو تخلیص کرنے کے بعد یہ سطر بنی اور پھر یہ اوپر سے نیچے کو تخلیص کیا تو یہ سطور بنی. پھر ان کے 4 حروف اٹھائے تو یہ سطور بنی اور ان کے ایک اعداد لیے تو یہ اعداد آئے اور ان اعداد کو جمع کیا تو یہ بنے 13 14 17 16 14 17 13 17 13 3. ٹھیک ہے یہاں تک. اور یہ 3 تک آ گیا آخر. ٹھیک ہے. اور شادی کے بعد شادی کے بعد سوال کو ہم نے تھوڑا ڈسٹرب کیا. کیا سلمان کو اولاد ہوگی؟ ہاں. کیا یہاں پہ ہم نے یہ غلط کر دی، یہاں پہ یہ شادی نہیں لکھنا تھا، تھوڑا سا غلطی ہوگی. یہاں پہ سوال بنتا ہے کیا سلمان علی بن سمن کو خالدہ شادی ہوگی، یہ ہم نے انٹر کیا. اب صحیح سوال ہے. تھوڑا سا غلطی ہو گئی سوال لکھنے میں، اب سوال صحیح ہو گیا. تو یہ بنا وہ تمام کا تمام کلیہ. اس کو جناب علی یہاں تک دیکھا تو یہ اعداد ہے 15 11 12 18. یہ جناب علی 2 یہ تمام یہاں پہ یہ جواب آ گیا یہاں سے یہاں تک. ٹھیک ہے. اور اس میں سے نون چھوٹی یہ کاف نیک اور آگے فے چھوٹی یہ سین فیس، آئین نون الف انا. نیک نیکی، فیس میں نے اجرت، انا میں نے رنج و غم. ٹھیک ہے. کہ ان کو اولاد نہیں ہوگی، رنج غم ہوگا. ٹھیک ہے. اجرت یعنی جو ان کی اجرت ہے جو بھی ہے، یعنی اس سوال کا جواب ہے کہ ان کو اولاد نہیں ہوگی. اور اب ہم اگلا سوال کرتے ہیں. اس کو کاپی کیا، یہ کیا کاپی اور یہاں پہ ہم نے پیسٹ کیا. کیا سلمان علی بن جادو کے اثرات ہیں، انٹر کیا تو یہ کلیہ اس طرح ہو گیا. پھر ہم نے جناب یہ نیچے گئے تو یہ اعداد آ گئے، 12 تک ختم ہوا اور ان اعداد کے ہم نے حروف بنائے تو یہ بن گیا میم لام واو نون ملون. ٹھیک ہے. ملون کا مطلب ہوتا ہے رنگا ہوا. اور اس میں یہ سائلنٹ کیا اور سیم میم سم یہ 2 حروف بن گئے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جادو اس پر کیا ہوا ہے. علم جعفر میں یہی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ سوال کا جواب آسانی میں ہو، لیکن علم جعفر اس چیز کا محتاج نہیں ہوتا. علم جعفر کے کلیے کے حساب سے جو ورڈ آتے ہیں خواہ عربی کے ہوں، فارسی کے، اردو کے، لشکری زبان ہے اردو، تو وہ ورڈ اسی طرح تیار کر کے لفظ تیار کر کے
حروف کو تیار کر کے لفظ بنا دیتا ہے، ان کے میننگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا پڑتا ہے۔ سیدھا سیدھا یہ سوال ہے کیا اس پہ جادو ہے، جواب ہے ہاں ہوئے نہیں ہوئے، ایسا کلیہ نہیں ہوتا۔ ہاں کسی وقت کسی ٹائم پہ اگر ہم ٹائم کو چینج کریں گے تو وقت کو شاید اس طرح جواب آ جائے ہاں یا نہ میں، ورنہ ادروائز ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ علم جعفر اپنے کلی کے حساب سے وہ جواب کو تیار کر کے سامنے لاتا ہے، اس جواب کو پڑھنا پڑتا ہے۔ اور جناب علی اب ہم یہ دیکھتے ہیں، اس میں ایک اور کلیے میں ایک چیز ہے کہ ہم کسی چیز کا نام دریافت کرنا چاہیں گے تو وہ سیدھا سیدھا نہیں آئے گا، ہمیں اس جواب کے اندر سے وہ نام تلاش کرنے پڑے۔ جیسے یہ اگلا سوال ہے، اس میں یہ ڈیفرنٹ ہے اس کلیے میں۔ یہ اگلا سوال ہے جی سلمان، یہاں پہ ہم کاپی کرتے ہیں، یہ پیسٹ کیا۔ سلمان علی بن سمن کے لیے کون سا اسم الہی بہتر ہے؟ ٹھیک ہے، اور اس میں یہ کلیہ تیار ہوا، ہم نیچے گئے تو یہ اعداد آگے 2 تک آخری ہے، یہ 2 ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نیچے آئے تو اس نمبروں کو لکھا، ان کے حروف بنائے تو یہ جواب بنا۔ تو ہاں نام دریافت کرنا چاہیں گے تو نام دریافت کرنے کے لیے سیدھے سیدھے حروف، اس میں جواب نام نہیں آئے گا بلکہ نام کو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، جیسے الف لام لام ہے اللہ، ٹھیک ہے۔ اور بھی بے شمار نام نکلتے ہیں، جیسے سلام، ٹھیک ہے، سین لام الف میم سلام۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ ڈھونڈنا ہے مسائل طور پہ، یہ آ گیا ہے سلام ہے، سین یہ الگ ہے، لام الگ ہے، الف الگ ہے اور میم الگ ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ سین لے رہے ہیں تو آپ یہ والا میم لیں، نہیں، اوپر والا لیا تو نیچے والا حرف نہیں لینا، تو پھر آپ کو اس میں سے نام دریافت ہو جائے گا کہ اس کے لیے کون کون سا اسم بہتر ہے، پھر انسان وہ اسم نکال کے اس کا ورد کرے۔ اور بھی کئی نام نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے علیم، جیسے یہ دیکھیں الف لام چھوٹی یہ میم علیم، اس کو نہیں ہم لیں گے کیونکہ لام اور چھوٹی یہ بھی لے لیا ہم نے، یا تو ہم چھوٹی یہ لیں گے یا لام لیں گے، اس لیے نیچے نہیں لیں گے۔ اس طرح ملانے سے آپ کو اسم بھی نکل آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا اگلا سوال کرتے ہیں، کس نے جادو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھتے ہم، یہ ہم سوال یہاں سے نکالتے ہیں، یہ پیسٹ کیا، انٹر کیا، کس نے سلمان علی بن سمن پر جادو کروائے ہیں؟ اس بندے کا نام بھی ترتیب سے نہیں، بے ترتیبی نکلے گا، لیکن اوپر حرف ایک نیچے حرف نہیں لیا جائے گا۔ جیسے یہ جواب نکل آیا، میں نے اس میں نکالا ہے جیسے کہہ لو عین الف شین کاف عاشق، ٹھیک ہے، اور حسین نکلتا ہے سین چھوٹی یہ نون نہیں بنے گا کیونکہ ہم نے عین تو پہلے لے لیا ہے، اب نون کیوں لیں، اس لیے عاشق نام نکلتا ہے، اور حسن نام بھی نکلتا ہے یا حسین، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح نام نکال سکتے ہیں آپ، اور جو بندہ بھی اپنے لیے دشمن دوست کا نام نکلنا ہے جو نام آ جائے گا، اور یقیناً جو نام آئے گا وہ اس کی پہچان میں ضرور ہوگا۔ لو جی، یہ تو تھا سلمان صاحب کے بارے میں۔ اب ہم کچھ اپنے ملک کے بارے میں جانتے ہیں کہ 2018 میں اپنا نواز شریف نون کی حکومت بن پائے گی کہ نہیں بنے گی، دیکھتے ہیں یہ کلیہ ہمیں کیا جواب دیتا ہے۔ یہ کاپی کیا اور یہ پیسٹ کیا، کیا 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی، انٹر کیا تو یہ چینج ہوئے سارے حروف اور نمبر، ٹھیک ہے، نمبر کون کون سے آئے ہیں، 11 11 15 16 15 19 9، ٹھیک ہے، یہ نمبر آگے اوپر، یہ ان کے حروف آگے قمری، اور نیچے ان کا طرفہ نظیرہ، تو جواب نکلتا ہے لام چھوٹی لے، نون فے این نفع، رے چھوٹی رے، لے نفع رے، یعنی اسے بتایا ہے کہ حکومت نواز شریف نون کی نکلے گی۔ اب ہم جناب اسی میں سوال کرتے ہیں تحریک انصاف کا، پی ٹی آئی کا، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کا سوال کرتے کہ اس کی حکومت بنے گی کہ نہیں بنے گی۔ یہ جناب ہم نے یہاں پہ پیسٹ کیا، انٹر کیا، حروف چینج ہو گئے تو ہم نیچے آئے تو یہ والے عدد 7 9 15 14 18 یہ عدد بنے اور 17،
اور ہم نے جناب نیچے دیکھا تو جواب نکلا ہے چھوٹی ہائی عین میم کاف امک. امک میں نے ہوتا ہے گہرائی، یعنی اس کو بھی عہدہ ملے گا لیکن گہرائی والا، نیچے والا، چھوٹے والا. کومن نہیں بنے گی لیکن چھوٹے لیول کی بنے گی. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ان کا جواب، سوالوں کے جواب. اب ہم یہ ایک سوال میں نے بڑا زبردست نکالا ہے، اس کا جواب دیکھتے ہیں. یہ آخری جنگ عظیم کب ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب بھی دیکھ لیتے ہیں، آخری جنگ عظیم کب ہوگی. اور یہ جناب حروف چینج ہوئے، یہ اعداد آ گئے، اور جناب علی اس میں ایک نکلتا ہے فے لام کا فلک، میم ہے ماں. فلک کا مطلب ہوتا ہے آسمان، ماہ کا مطلب ہوتا ہے قمر چاند. تو فلک چاند، اور ایک لفظ سین اور ہے سا، تین، تین آسمان. اس کا کیا جواب بنتا ہے یہ آپ خود دیکھ لیں، لیکن میرے نزدیک میں یہ ہے کہ تیسری جنگ عظیم رات کے وقت ہوگی اور چاند پورا جوبن پہ ہوگا. ٹھیک ہے، چاند پورا جوبن پہ ہوگا، رات کا ٹائم ہوگا. تو یہ تو تھا اس کلیے میں سے نکالے گئے سوالات، ان کے جواب، اور بے شمار سوال نکال کے ان کے جواب حاصل کیے جا سکتے ہیں. بڑا بہترین قسم کا قاعدہ ہے، اور کافی سوالوں کے جواب بڑے اچھے طریقے سے دیتا ہے. اور الحمدللہ آنے والی ویڈیو میں جعفر الاخبار اور جعفر الاسرار کے ہم قاعدے اسی طرح خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم.